بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ناظرین و حضرات، پھر اسی موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں، کلمہ طیبہ پر۔ حضرت ابن شماشہ مہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمرو بن عاص کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے۔ وہ جا کر وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ جار و قطار رو رہے تھے اور دیوار کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے۔ ان کے صاحبزادے ان کو تسلی دینے کے لیے کہنے لگے، ابا جان، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں فلاں روایت نہیں دی تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں۔ یہ سن کر دیوار کی طرف سے آپ نے اپنا رخ بدلا اور فرمایا، سب سے افضل چیز جو ہم نے آخرت کے لیے تیار کی ہے وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا، جبکہ میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح آپ پر میرا قابو چل جائے اور میں آپ کو مار ڈالوں۔ لا حول ولا قوت۔ یہ تو میری زندگی کا سب سے بدتر دور تھا۔ خدا نخواستہ میں اس حال پر مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میری دل میں اسلام کا حق ہونا ڈال دیا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، اپنا مبارک ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا، عمرو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ کہ میرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو، کیا تمہیں خبر نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے گناہوں کا تمام قصہ ہی پاک کر دیتا ہے اور ہجرت بھی پچھلے گناہ معاف کر دیتی ہے اور حج بھی پچھلے سب گناہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ دور وہ تھا جب کہ آپ سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ بزرگ و برتر میری نظر میں کوئی اور نہ تھا۔ آپ کی جماعت کی وجہ سے میرا یہ تاب نہ تھی کہ کبھی آپ کو نظر بھر دیکھ سکتا۔ اگر مجھ سے آپ کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے کبھی پوری طرح آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ کاش اگر میں اس حال پر مر جاتا تو امید ہے کہ جنتی ہوتا۔ پھر ہم کچھ چیزوں کے متولی اور ذمہ دار بنے اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حال ان چیزوں میں کیا رہا۔ یہ میری زندگی کا تیسرا دور تھا۔ اچھا دیکھو، جب میری وفات ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی بویلا اور شور و شرگا والی عورتیں نہ جانے پائیں، نہ جاہلیت کی طرح آگ میں جنازے کے ساتھ ہو۔ جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر اچھی طرح مٹی ڈالنا، اور جب فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ مجھے تمہاری وجہ سے میرا دل لگا رہے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے کے سوالات کے جوابات کیا دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے اگلے اور پچھلے سبھی گناہ معاف ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ اس
کے گناہ جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اب اسی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ عمور بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا تو وہ اللہ کے رسول کا قتل تک کرنا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انشاءاللہ ان کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی ٹاپک پر میں آگے پھر سے بات کروں گی۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔